آیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ریفارمر سے، مصلح سے، پیغمبر سے، پروفٹ سے، نبی سے محروم کر دیا۔ جس طرح اللہ نے کھانے سے محروم نہیں کیا، پانی سے محروم نہیں کیا، کپڑے سے محروم نہیں کیا، آکسیجن سے محروم نہیں کیا، پودوں سے محروم نہیں کیا۔ کیسی عجیب بات ہوتی کہ جسم کے لیے تو اللہ انتظام کر رہا ہے، پیٹ کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، پیاس کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، برہنگی کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، سر چھپانے کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کو کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور ہدایت کا انتظام نہیں کیا جا رہا۔ اگر ہدایت کا انتظام نہ ہوتا تو اس کا مطلب ایشور ظلم کرتا ہے، گاڈ ظلم کرتا ہے، یعنی وہ جو چیزیں مادی ہیں ان کو فراہم کرتا ہے اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت کو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ کھانے اور پانی اور کپڑے اور مکان اور تمام ضروریات سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ گائیڈنس ہے، وہ ہدایت ہے، وہ رہبری ہے، وہ رہنمائی ہے۔ انسان کو معلوم ہو کہ کس طرح کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح پہننا ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح رہنا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیا اخلاق اختیار کرنا ہے، عبادت کس طرح، پاکی کس طرح، نجس کیا ہے، طاہر چیز کیا ہے، اس کے معاشرتی اور سماجی احکام کیا ہیں، برتاؤ کیسے، خرید فروخت کیسے، لین دین کیسے، سیاست کیسے، حکومت کیسے، نظم و انتظام کیسے۔ لیکن جس نے پیدا کیا، جس نے ہماری مشینری بنائی، جس نے ہم کو برین اور دماغ عطا کیا، جس نے نرو سسٹم ہم کو دیا، جس نے ہمارے اندر سائیکولوجی کا ایک خاص نظام برپا فرمایا، جس نے ہماری طرح طرح کی ضروریات رکھی، ہماری ضروریات جسمانی بھی ہیں، دماغی بھی ہے، روحانی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے، ہم ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا ان تمام ضروریات کی کفالت اس اللہ کو کرنا ہے جو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں پروردگار ہوں۔ پروردگار کے معنی اگر یہ ہوتے کہ صرف کھانا کھلا دیا جائے تو انسان اور ایک بکری اور ایک بیل اور ایک سانڈ برابر ہوتے کہ وہ بھی چارہ کھا رہے ہیں، یہ بھی چارہ کھا رہا ہے۔ اگر صرف یہ کام ہوتا، ربوبیت کا مطلب کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، تو کیا فرق ہوتا کسی جگہ پانی پینے والے جانور اور کسی انسان کے درمیان؟ دونوں پانی پیتے ہیں، دونوں کھانا کھاتے ہیں، دونوں بول و براز کرتے ہیں، دونوں سوتے ہیں، دونوں جاگتے ہیں، دونوں حرکت اور نشاط کا کام کرتے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں چمک ہے، دونوں کی دلوں میں دھڑکن ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا انسان جانور ہے؟ کیا کوئی انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ کہا جائے کہ تو ایک اینیمل ہے، ایک حیوان ہے؟ انسان اس کو گالی سمجھتا ہے، مجھے آپ نے حیوان کہہ دیا، میں جانور ہوں۔ کیا شک و شبہ ہے کہ آپ جانور ہیں؟ جانور کے معنی جان والا، تو آپ بھی جان والے ہیں۔ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں، وہ بھی جان والا، آپ بھی جان والے، چڑیا جان والی، چیونٹی جان والی، مچھر جان والا، کھٹمل جان والا، سب جان رکھتے ہیں، اور انسان بھی جان رکھتا ہے۔ اس لیے ایک انسان مچھر کے برابر، ایک انسان کھٹمل کے برابر، کیڑے مکوڑے کے برابر ہے، ایک حیثیت یہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے۔ کئی فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تناسب کے ساتھ، بہترین خصوصیات کے ساتھ، بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ تو جس اللہ نے انسان کو یہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، سننے کی، دیکھنے کی، سوچنے کی، کسی بات کو محفوظ رکھنے کی، اور جو معلومات ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے کی، اور ان سے کسی نتیجے کو اخذ کرنے کی، اور پلاننگ کی، اور منصوبہ بندی کی، اور دنیا میں نت نئی ترقیاں پیدا کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان کا انتخاب امتحان کے لیے ہوا ہے، یہ سلیکٹ کیا گیا ہے ایگزامینیشن کے لیے،
اس کو کلاس دیا گیا ہے، اس کو ٹیچرز دیے گئے ہیں، اس کو بکس دی گئی ہیں، اس کو پیپرز دیے گئے ہیں، اس کے لیے سارے انتظامات کیے گئے، اور چونکہ اس کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں اس لیے اس سے سوالات ہونے ہیں، جوابات اس کو دینے ہیں، نتیجہ اس کا تیار ہونا ہے، نتیجے کا اعلان ہونا ہے۔ اس کے لیے جہاں اللہ کی رحمت ہے وہیں پر اس کی ناکردنی کرنے کے نتیجے میں پکڑ بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما، مالک یوم الدین، جو جزا اور سزا کے دن کا تنہا مالک ہے جہاں کسی کی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں تو مجازی ملکیتیں ہیں، کوئی مکان کا مالک، کوئی دکان کا، کوئی کھیت کا، کوئی کلیان کا، اگرچہ مجازی مالک ہے، وقتی مالک ہے، محدود مالک ہے، لیکن جب معاشرت کا عالم بپا ہوگا تو ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اس وقت ملکیت صرف اللہ کی رہے گی۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں۔ یہ اقرار ہے، یہ عہد و پیمان ہے، یہ اعلان ہے، یہ ایمان کا اظہار ہے، یہ بنیادی عقیدے کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جس کو بطور دعا کے پڑھوایا جاتا ہے، اور نماز میں جس کو پڑھنے کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، یوں کہا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے مالک و پروردگار ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت، تیری پوجا، تیرے سامنے سجدہ، تیرے نام پر قربانی، تیرے کعبہ مقدسہ کا طواف، اور تیرا ذکر اور تیرے کلام کی تلاوت، تیری طرف رجوع، تجھ سے بھیک مانگنا، تجھ سے مدد طلب کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور بندہ جس مدد کا تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انسان کی ضروریات میں جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کو بیان کر دیا گیا۔ جو کرسچن پریئر ہے وہ اپنی پریئر میں کہتے ہیں آسمان کے باپ ہم کو روٹی دے، اے آسمان کے باپ، آسمان والے باپ ہم کو روٹی دے، یہ کرسچن پریئر کا کے ورڈز ہیں۔ لیکن مسلمان سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ سے یہ نہیں کہتا ہے اللہ روٹی دے، کپڑا دے، مکان دے، وہ تو دے ہی رہا ہے، اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے، بغیر مطالبے کے دے رہا ہے۔ جس چیز کو مانگنے کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، ذرا غور فرمائیے کہ کتنی رفعت، کتنی بلندی، کتنی ترقی دی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو جو نماز میں اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، صحیح طریقہ عطا فرما دے، ہمارا لاہ عمل اور طریقہ کار درست، اس میں کوئی غلطی نہ ہو رہی، ہمارا عقیدہ صحیح، طہارت صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو، معاشرت صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، تمدن صحیح ہو، تعلیم صحیح ہو، تربیت صحیح ہو، ہماری سیاست صحیح ہو، حکومت صحیح ہو، انتظام صحیح ہو۔ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا آپ تذکرہ کرتے چلے جائیے، ڈکشنریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا سارا لٹریچر تھک جائے گا، لیکن الصراط المستقیم کی تشریح مکمل نہیں ہو پائے۔ بندہ اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ لمحہ بلمحہ میری حفاظت فرما، میں کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤں، میں کوئی غلط بات نہ سوچوں، میں کوئی غلط جذبہ اپنے اندر پیدا نہ کروں، میں کسی غلط چیز پر نگاہ نہ ڈالوں، اے اللہ میرے کان غلط بات نہ سنیں، اے اللہ میری زبان غلط لفظ نہ بولے، اے اللہ میرے ہاتھ غلط چیز نہ پکڑیں، اے اللہ میرے پیر غلط رخ پر نہ جائیں، اے اللہ میرے اندر کوئی غلط چیز، حرام لقمہ، پانی کا قطرہ داخل نہ ہونے پائے۔ یہ دعا ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر جمع دے۔ اور سیدھا راستہ کون سا؟ ہر مدعی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے،
ہر غلط کار کہتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر، ہر کھٹا دہی رکھنے والا بتاتا ہے کہ میرا دہی میٹھا، ہر ڈالڈا بیچنے والا کہتا ہے کہ دیسی گھی بیچ رہا ہوں، ہر دودھ میں ملاوٹ کرنے والا کہتا ہے بالکل اصلی دودھ ہے۔ جھوٹ بولنا لوگوں کی عادت میں داخل ہو گیا اور لوگوں کے کاروبار کا ذریعہ بن گیا۔ لوگوں نے اس کا استعمال اس طرح کیا جیسے حلال طیب کا استعمال کیا جائے۔ قرآن کے الفاظ میں کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت، ہر جتھا، ہر گروہ، ہر پارٹی جو کچھ اپنے پاس رکھتی ہے اس پر مگن ہے، مست ہے، سمجھ رہے ہیں کہ بس ہماری بات صحیح ہے۔ حالانکہ اگر وہ کسی غیر جانبدار کو حکم بناتے اور یہ کہتے کہ آپ فیصلہ کیجئے، تو کتنوں کے بارے میں فیصلے ایسے صادر ہوتے جو ان کو غلط کار بتاتے، منحرف بتاتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر مدعی اپنے بارے میں دعوے کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر کیا بات صحیح ہے؟ نماز میں مسلم کو وہ بھی سکھا دی گئی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو اللہ مقبول فرماتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کی رضا ملتی ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، نمبر 1 پر نبی ہیں، نمبر 2 پر صدیق ہیں، نمبر 3 پر شہید ہیں، نمبر 4 پر صالح اور نیک لوگ۔ پہلا طبقہ ہدایت یافتہ لوگوں کا جنہوں نے ہدایت دینے کا کام بھی سنبھال رکھا ہے، وہ انبیاء کرام، رسولان عظام ہیں، ان کو سب سے بلند مقام حاصل ہے۔ اور ایک نمازی اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، اے اللہ ہم کو آدم کے راستے پر، ادریس اور شیس کے راستے پر، نوح کے راستے پر، ہود و صالح کے راستے پر، لوط و شعیب کے راستے پر، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب و یوسف کے راستے پر، اے اللہ موسیٰ کے راستے پر، عیسیٰ کے راستے پر، اور اے اللہ پھر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا۔ یہ دعا کی جائے، بڑی جامع ترین دعا، ہسٹوریکل دعا، یعنی یہ دعا ایسی ہے کہ اگر اسی دعا کی تفصیلات لکھی جائیں تو کئی جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی، کئی والیوم کی کتاب تیار ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بائیوگرافی ہوگی نبیوں کی، رسولوں کی، مصلحین کی، اللہ کے مقبول بندوں کی، اولیاء اللہ کی، اور ان کے طریقوں کا تذکرہ ہوگا، انہوں نے کس طرح کام کیا، کیسے ان کے شب و روز گزرتے تھے، یہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ تب صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر کی جائے تو سچی بات یہ ہے کہ سینکڑوں جلدیں کافی نہیں ہوں، سینکڑوں جلدیں لکھی جائیں گی اور کافی نہیں، کاغذ ختم ہو جائے گا، روشنائی جواب دے دے گی، قلم کی نبیں ٹوٹ جائیں گی اور لکھنے والے تھک جائیں گے، انگلیاں شل ہو جائیں گی، لیکن قرآن پاک کی ایک سورہ کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا جامع اور ہمگیر کلام ہے جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، جس میں دریاؤں کو ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک آبخورے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ ایک جامع اور ہمگیر کلام ہے جس میں دعا سکھائی جا رہی ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگو۔ عجیب بات ہے کہ انسان جب سورہ فاتحہ کو فراموش کر دیتا ہے، قرآن کو بھولنے لگتا ہے، اللہ کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان پر ہر پکار ہوتی ہے، ہر مانگ ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لیڈر اٹھتے ہیں جو روٹی کا بڑا مکان، روٹی کا بڑا مکان، ان کا مطالبہ کرتے ہیں اس طرح جیسے کوئی گائے، کوئی بھینس، کوئی اونٹ، کوئی بیل، کوئی جانور مطالبہ کر رہا ہوں، روٹی کا بڑا مکان، روٹی کا بڑا مکان۔ یہ مطالبے تو چرنے والے جانوروں کے، انسان کے یہ مطالبے اصلاً نہیں ہیں۔
یہ تو مطالبے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ اور بڑی فراخی اور وسعت کے ساتھ ساری چیزیں رکھی ہیں. اگر دنیا کی غلط کار طاقتیں اس دنیا کا استحصال نہ کریں اور لوگوں کی ضرورتوں، لوگوں کی معاشی صورتحال کے